السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑا اسے اور اس کا لشکر، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں، فی الیمی، دریا میں، فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا ظالموں کا انجام، وجعلناہم، اور ہم نے بنایا انہیں، ائمۃً، سردار، یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، ویوم القیامۃ، اور روز قیامت، لا ینصرون، وہ مدد نہ دیے جائیں گے، واتبعناہم، اور ہم نے لگا دی ان کے پیچھے، فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامۃ، اور روز قیامت، ہم من المقبوحین، وہ بدحال لوگ ہوں گے، بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ متکبرین کو پکڑتا ہے نا، تو پھر ایسے پکڑتا ہے جیسے ان کو پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف محض اکیلے فرعون کو بھی نہیں، پھر اس کے سارے لشکروں کو ہم نے پکڑا، اور ہم نے ان کو ایسا سمندر میں پھینکا کہ وہاں سے ان کا نکلنا نہ ہوا۔ فرعون کو نکالا بھی تو عبرت بنا کر، کہ اس کی لاش قیامت کی صبح تک عبرت کا ایک نشان بنی پڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح نا، کہ جو اپنے آپ کو ظالم کہتے ہیں ان کا میں انجام کیسے کرتا ہوں۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں تو یہ ہو گیا، کل قیامت کے دن ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا، یہاں کا لاؤ لشکر وہاں کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی کوئی مدد پہنچے گی، اپنے لاؤ لشکر سمیت جہنم میں یہ جھونک دیے جائیں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور آخرت کی برائی اور بد انجامی جو انہیں نصیب ہوگی وہ تو الگ ہے۔ دنیا میں ہی لوگ رہتی دنیا تک ایسوں پر لعنت بھیجیں گے، چنانچہ اہل اسلام ہوں یا یہود و نصارہ، سبھی اس ملعون فرعون پر لعنت کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک لعنت کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا، اس کے بعد کہ ہلاک کی ہم نے، القرون، بستیاں، یا اس کا معنی امتیں بھی کر سکتے ہیں، الاولیٰ، پہلی، بصائر للناس، بصیرت لوگوں کے لیے، وہدیٰ، اور ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ وما کنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، بجانب الغربی، مغرب کی جانب، اذ قضینا، جب ہم نے بھیجا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، الامر، وحی، وما کنتا، اور آپ نہ تھے، من الشاہدین، دیکھنے والوں میں سے، ولیکننا، اور لیکن ہم نے، انشأنا، پیدا کی، قروناً، بہت سی امتیں، بہت سی بستیاں، فتطاول، طویل ہو گئی، علیہم، ان پر، العمر، مدت، وما کنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، ساویاً، رہنے والے، فی اہل مدین، اہل مدین میں سے، اہل مدین کے رہنے والے، تتلو، تم پڑھتے ہو، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات یا ہمارے احکام، ولیکننا، اور لیکن ہم، کننا، ہم تھے، مرسلین، رسول بنا کر بھیجنے والے، وما کنتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، بجانب الطور، طور کے کنارے پر، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا، ولیکن رحمتاً، اور لیکن رحمت ہے، من ربک، اپنے رب سے، لتنذر، تاکہ ڈر سناؤ، قوماً، وہ قوم، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے
तौरात अता फ़रमाई थी। और फिर हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की, अहले बसीरत भी, और ये हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो वो उम्मतें आईं, ताकि वो इससे नसीहत पकड़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस किस्सा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक सबूत भी करार दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी होने के बावजूद, कि किसी से पढ़े ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तकरीबन 2000 साल पहले का गुज़रा हुआ एक तारीख़ी वाक़या, उसकी तफसील मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे और सही वाक़यात इस तरह बयान फरमाते हैं जैसा कि आप चशमदीद हों। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त मौजूद ही ना थे जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी गई, और इसी तरह जब कोह तूर पर उनको बुलाया गया और एक ज़माना दराज गुज़र गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, जब गुमराही को भी बहुत सारा ज़माना गुज़र गया, लोग उनकी तालीमात को छोड़ बैठे और नाफरमानियों और गलतकारियों का शिकार हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप पर कुरान नाज़िल किया, जिसमें गुज़श्ता अंबिया के सही सही वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी हैं और उनकी ज़बान से भूले हुए सबक याद दिलाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या क़ियाम मदियन का मुशाहदा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं देखा ना कि वो जब मदियन में रह रहे थे, लेकिन हर चीज़ खोल खोल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के और उस वही के मुताबिक बयान फरमाया। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, और अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आपको ये सारी बातें वही के ज़रिए से बताईं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बताकर ख़तरनाक इंजाम से आगाह करें। मुमकिन है कि वो सुनकर याद रखें और नसीहत हासिल कर लें। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन, और अगर ना होता कि पहुँचे उन्हें कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, उसके सबब जो भेजा उनके हाथों ने, फ़यक़ूलू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता, क्यों ना भेजा तूने इलैना, हमारी तरफ, रसूलन, कोई रसूल, फ़नत्तबिअ, पस हम पैरवी करते, आयाती का, तेरे अहकाम की, वनकून मिनल मुमिनीन, और हम होते ईमान लाने वालों में से। फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु, फिर जब आया उनके पास हक़, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, वो कहने लगे, लौला ऊतिया, क्यों ना दिया गया, मिस्ल मा ऊतिया, मिसल उसके जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अवलम यकफुरु, क्या नहीं इनकार किया उन्होंने, बिमा ऊतिया, उसका जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मिन क़ब्ल, इससे पहले। क़ालू, उन्होंने कहा, सिहरानी तज़ाहरा, वो दोनों जादू हैं, एक दूसरे के पुश्त पनाह। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून, हम बेशक हर एक का इनकार करने वाले हैं। कुल, फरमा दें, फ़ातू, पस लाओ, बि किताब मिन इंदिल्लाहि, कोई किताब अल्लाह के पास से, हुआ अहदा, वो ज़्यादा हिदायत वाली है, मिनहुमा, इन दोनों से, अत्तबिअहु, मैं पैरवी करूँ उसकी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। फ़इल्लम यस्तजीबू लका, फिर अगर वो कबूल ना करें तुम्हारे लिए या तुम्हारी बात, फ़अलम, तो जान लो, अन्नमा, के सिवाय इसके नहीं, यत्तबिऊना, वो सिर्फ़ पैरवी करते हैं, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की, वमन अज़ल्लु, और कौन ज़्यादा गुमराह है, मिम्मन इत्तबा हवाहु, उससे जिसने पैरवी की अपनी ख्वाहिश की, बिगैर हुदम मिनल्लाह, अपनी ख्वाहिश की हिदायत के बग़ैर, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, मिनल्लाहि, अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, नहीं हिदायत देता ज़ालिम लोगों को। अज़ीज़ तलबा, पैगम्बर का भेजना ये लोगों की खुशकिस्मती है। अगर बग़ैर पैगम्बर के भेजे अल्लाह ताला लोगों की खुली हुई बेअक्लियों और बेईमानियों पर सज़ा देने लगे
تب بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی عذرداری کا موقع ہی نہ چھوڑا، اتمام حجت فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام پیغمبروں سے شان اور رتبے میں بڑھ کر ہیں، تو کہتے تھے یہ منکرین اور مشرکین کہ ہم تو اس وقت اس کو مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم یعنی ایک ہی دفعہ میں لکھی ہوئی کتاب اترتی۔ یہ تو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کتاب الہی کو کہاں یہ ان سب نے مان لیا تھا؟ ایسے نہیں ہے، انہوں نے تو ان کو بھی دھمکیاں دیں، ان کو ساحر کہا، ان کو کذاب کہا، الیاذ باللہ۔ جب یہ مانتے نہیں ہیں تو یہ بہانے ہزار نکال لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ آسمانی کتابوں میں مشہور یہی دو کتابیں ہیں، یعنی تورات اور قرآن۔ اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم اللہ کی کتاب پیش کرو جو ان سے بہتر ہے اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ بالفرض والمحال اگر تم ایسی کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ نہ ہدایت قرآن کو قبول کرتے ہیں نہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں ہے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق احکامات الہی اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا۔ مغرب کو دیکھ کر، اہل مغرب کے طریقہ کار پر چل کر اگر کوئی انسان کہے کہ میں طاقتور ہوں اور میں سب کچھ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی بے وقوفی والی سوچ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے، اور انہی طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لیے کلام، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبلہ، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تھے اس کے پہلے ہی فرما بردار۔ اولئک یؤتون، یہی لوگ، یؤتون، دیا جائے گا انہیں، اجرہم، ان کا اجر، مرتین، دوہرا، بما صبروا، اس لیے انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، بھلائی سے برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں بےہودہ بات، أَعْرَضُوا، وہ کنارہ کرتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہل۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسلسل اپنا کلام بھیجا تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ پہلی وجہ ہے قرآن پاک کو یک بارگی نازل نہ کرنے کی۔ اور دوسری آیت میں کہ بار بار اور جیسے ضرورت پڑتی گئی، اللہ رب العزت یہ دوسری آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا مصلحت کے تحت اللہ رب العزت اتارتے گئے۔ جیسا کہ ایک گزشتہ سبق میں بھی، ایک سبق میں یہ بات ہوئی ہے کہ کیا کیا مصلحتیں تھیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ نازل نہ کیا، حالانکہ قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن پاک یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہے، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت اتارتے گئے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ،
مسلمان ہو جانے والے اہل کتاب کے اعمال اور اخلاق کا بیان ہے کہ اول یہ کہ وہ نیکی اور تحمل سے بدی کو دفع کر دیتے ہیں، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ دوسرا یہ کہ وہ راہ حق میں مالی اعصار بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ ان میں سے کوئی شخص بیہودہ طور پر اگر ان کے ساتھ کوئی الجھتا ہے نا تو وہ جھگڑا ختم کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہاری باتوں کو دور سے سلام، ہم کو بے سمجھ لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بیہودہ بات کی طرف جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس وفد سے کی تھی جو ان کو دعوت دینے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک صفت کو اپنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔